الحمد لله جل وعلا الذي خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وصلى الله تعالى على نبي المصطفى ونبي المجتبى وعلى وحي السبع وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أن عبادة بن صامت وكان شهيد بدر وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله إصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف إلى آخره أخرج البخاري في صحيح ایک قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جس چیز کا رد کیا ہے اور جس چیز سے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے وہ شرک ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم کہ وہ لوگ جو مسلمان ہیں اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو شامل نہیں کیا اولئک لہم الامن یہ لوگ امن کے حقدار ہیں وہم مہتدون اور ہدایت پر ہیں. تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم میں سے کون ایسا ہوگا ایونا لم یظلم کہ جس نے ظلم نہ کیا ہو. کیا؟ کیونکہ عربی زبان میں ظلم کی تعریف یہ ہے وضع شیء فی غیر محلہ. اس کا مفہوم حاصل یہ کہ کسی چیز کا بھی حق کو ساکت کسی بھی چیز کو اس کا حق نہ دینا یہ ظلم ہے. کیا؟ کسی شے کو غیر محل میں تو ظلم ہے یعنی کسی شے کو کسی چیز کو حق نہ دینا ظلم ہے. یہ بھی ظلم ہے کہ ہم نماز قضا کر سکیں. یہ بھی ظلم ہے کہ ہمارے منہ سے جھوٹ نکل جائے. یہ بھی ظلم ہے کہ ہم نامحرم عورت کو دیکھ لیں. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ ایونا لم یظلم کہنے لگے رسول ہم میں سے کون ایسا شخص ہوگا کہ جس نے ظلم نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس آیت کی تفسیر بتائی کہ اس آیت میں ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جو تم لوگ سمجھ رہے ہو بلکہ ظلم سے مراد شرک ہے. کیا ہے؟ شرک. میں بارہا یہ بات کر چکا اور آج دوبارہ کرتا ہوں کہ جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا اعمال قبول نہیں ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو قافلے آیا کرتے تھے مدینہ منورہ میں بھی اور جو لوگ آپ کے پاس آتے تھے آپ پہلے ان کو نماز کا حکم نہیں کرتے تھے. آپ پہلے ان کو توحید کی تعلیم دیتے تھے توحید کی دعوت دیتے تھے اور اس کے ساتھ پھر آپ نماز کا حکم کرتے تھے کہ اقام الصلاۃ نماز پڑھو. کیونکہ جس شخص کا عقیدہ صحیح ہوگا اس کی نماز بھی قبول ہوگی اس کا روزہ بھی قبول ہوگا اس کی زکوٰۃ بھی قبول ہوگی اور اس کا حج بھی قبول ہوگا. اور جس شخص کا عقیدہ خدا نہ خواستہ کفر یا شرک والا ہوا اس کا حج اس کی نماز اس کا روزہ سب مردود پھر بھی قبول ہوگا. مجھے ابھی بھی یاد ہے کافی پرانی بات ہے کہ شب برات کا موقع تھا 15 شعبان کی رات اور یہاں محلے کے نوجوانوں نے مجھ سے درخواست کی کہ آج رات آپ مسجد میں بیان کر دیں.
12 بجے کے قریب محلے کے نوجوان یا مسجد میں آ گئے، میں بھی آ گیا. میں نے کوئی 1-1.25 گھنٹہ بیان کیا. جب بیان مکمل ہوا تو ویسے تو بیان میں سارے جاننے والے تھے، کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن کو میں نہیں جانتا. تو میں آپ تھے جب مجھے یاد نہیں. تو ایک اننون پرسن، نامعلوم فرد نے مجھ سے سوال کیا کہ ایک کافر کہ جو نہ شراب پیتا ہے نہ زنا کرتا ہے بلکہ اچھے اچھے کام کرتا ہے، تو جب وہ مر جائے گا تو وہ جنت جائے گا یا نہیں؟ ہاں، یہ سوال کیا کہ ایک کافر کہ جو نہ شراب پیتا ہے نہ زنا کرتا ہے بلکہ اچھے اچھے کام کرتا ہے، وہ اچھا ہے یا وہ مسلمان کہ جو زانی ہے اور شرابی ہے لیکن ہے کیا؟ مسلمان. میں نے جواب دیا فوراً کہ مسلمان زانی شرابی کروڑوں اور اربوں درجے اس کافر سے افضل ہے جو زنا بھی نہیں کرتا، شراب بھی نہیں کرتا. اس نے فوراً سوال اٹھایا، فوراً یہ کیسی آپ کی بات کرتے ہیں؟ مسلمان تو شراب بھی پی رہا ہے، زنا بھی کر رہا ہے، غلط کام بھی کر رہا ہے، اور جو کافر ہے وہ تو غلط کام کر نہیں رہا. سب سے غلط کام کیا ہے؟ سب سے بڑا غلط کام کیا ہے؟ کافر ہو. کیا؟ تو میں نے اس کو یہ جواب دیا کہ اگر یہ کافر کفر پہ مر گیا باوجود اس کے اتنے دنیا میں اچھے کام کیے تو یہ قرآن کریم میں کہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا. اور اللہ فرماتے ہیں وما هم بخارجین من النار کہ کافر لوگ جہنم کی آگ سے کبھی نہیں نکل سکتے. کافر لوگ جہنم کی آگ سے کبھی نہیں نکل سکیں گے. اور مسلمان زانی شرابی اگر ایمان پہ مر گیا اگرچہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا، جہنم جائے گا، لیکن انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ عطا فرمائے. بخاری شریف جلد اول کتاب الایمان کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ فرمائیں گے کہ اخرجو، فرشتوں سے کہیں گے نکال لو ہر اس شخص کو جہنم کی آگ سے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے. تو رائی کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، نظر بھی نہیں آتا، بہت غور کرنا پڑتا ہے. تو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، چاہے وہ جتنا گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اس کو جنت ضرور عطا فرما دیں گے. ضرور بضرور اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے. یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے. اس لیے ایمان یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اپنے ایمان کی حفاظت کریں، یہ بہت بڑی چیز ہے. جیسے ہم کہیں سفر میں جاتے ہیں نا تو اپنے پاسپورٹ اور ویزے کی بہت حفاظت کرتے ہیں. کیا جب ہم انٹرنیشنل سفر کرتے ہیں تو ہم اپنے پاسپورٹ اور ویزے کی بہت حفاظت کرتے ہیں. کیوں؟ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ قدم قدم تمہیں اپنا پاسپورٹ دکھانا ہوگا. جہاں ہم ٹریولنگ کرنے جائیں گے پاسپورٹ اور ویزا دکھانا ہوگا، بلکہ اب تو چیک بھی ہوتا ہے. اب تو یہ آگے کہ اب جب لاسٹ ٹائم ہم عمرے پہ گئے تو انہوں نے کہا کہ جی اب وہ بات گئی، وہ زمانہ گیا کہ آپ نے ویزا جو ہے وہ جمع کرا دیا ہوٹل میں. اب پولیس راستے میں کھڑے ہو کر ویزا چیک کرتی ہے، ویزے کی کاپی آپ کو جیب میں رکھنی ہے. اور وہی ہوا کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ پولیس گئی اچانک گئی اور کچھ لوگوں کو روکا، وہ حرم سے جا رہے تھے ہوٹل، اور کہا جی کہاں سے آیا، کس لیے آیا، کہ عمرے کے لیے. کل چیک کرو ویزا، تو میں نے ویزا چیک کرا. اس دن انہوں نے مجھے چیک نہیں کیا. اگلے دن شاید پولیس آئی، رکی اور مجھے بھی کہا کہ جی کس لیے آ رہے تھے، عمرہ. عمرہ کہا جی ویزا چیک کرو. میں نے فوراً ویزا نکالا. جب ہم جاتے ہیں تو بیگ لے کے جاتے ہیں، پانی ہوتا ہے، کھجور، جو بھی آنے جانے کا سامان جو ضرورت کرے گی جاتے ہیں. تو ویزا بھی رکھ کے گئے. شکر ہے مجھے کسی نے بتا دی تھی بات. میں نے ویزا دیکھا، اس نے چیک کیا، جاؤ. ہاں جی. تو ہم کیوں سفر میں حفاظت کرتے ہیں پاسپورٹ کی؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کہیں ٹریول نہیں کر سکتے، ہمیں ایئرپورٹ پہ بھی جانا ہوگا تو وہ کہیں گے جی آپ پاسپورٹ دکھائیں اپنا. تو بھائی ایمان ایک ایسی بڑی نعمت ہے کہ اگر ہم اس ایمان کو لے کے مریں گے تو انشاءاللہ ضرور ایک نہ ایک دن جنت میں جائیں گے. دعا تو ہماری یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرمائے. بخاری شریف میں حضرت عبادہ ابن صامت رضی کی روایت ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہ جب صحابہ اکرام آپ کے ارد گرد جمع تھے، آپ نے فرمایا بایعونی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کرام سے فرمایا کہ بایعونی، مجھ سے بیعت کرو اس بات پر، بیعت، یہ بیعت ایمانی کی رہتی ہے، اللہ تشرکو باللہ شیئا، کس بات پر؟ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے۔ ان کو پہلے یہ بیعت نہیں لی کہ نماز پڑھو گے ادھر کو، پہلے کیا بیعت لی؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، کیونکہ اگر عقیدہ صحیح ہے تو آدمی مسلمان ہے، اور خدا نہ خواستہ عقیدہ ہی خراب ہو جائے تو آدمی کافر ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عقیدے کی تعلیم پہلے دی، توحید کی تعلیم، ختم نبوت کی تعلیم پہلے دی۔ اب دیکھو لوگ کتنے کمزور ہو گئے۔ میں ایک زمانے میں گاڑی سروس کی لے گیا تو وہاں بڑے زبردست قسم کے دو دمبے بندے ہوئے، اب تو قربانی والا مال تھا تیار، لیکن قربانی کا ٹائم ہے نا۔ میں نے پوچھا کس لیے آپ نے؟ قربانی کے لیے پالا، وہ نہیں قربانی کے لیے نہیں، کس لیے؟ کہنے لگا جی 11ویں شریف کے لیے۔ کس لیے؟ یہ 11ویں شریف میں باباؤں کے نام پر جانوروں کو قربان کرتے ہیں۔ اب محنت بھی لگ رہی ہے، جانور پال رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، سب کیا ہے؟ کوئی ثواب نہیں، کیوں؟ کیونکہ شرک ہے۔ کیا ہے؟ کہ یہ جانور خدا کے نام پہ قربان نہیں ہو رہا، بلکہ غیر اللہ کے نام پہ قربان۔ بکری اور گائے حلال جانور ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو بھی غیر اللہ کے نام پہ قربان کیا تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت سورہ مائدہ سے کی آیت سے پتہ لگتا ہے، اور حکیم الحکمت معاشر فری صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں تفسیر بیان القرآن میں کہ اگر کوئی بکرا، کوئی حلال جانور کسی درگاہ پر یا کسی بازار پہ ذبح کیا گیا اور اس میں اللہ کا نام نہیں، اور اس میں اگرچہ اللہ کا نام لیا گیا، یعنی ایک بکرا تھا اور ایک آدمی بازار پہ لے گئے قبر پر اور وہاں اس نے ذبح کیا اور اس نے کہا جی بسم اللہ اللہ اکبر، فرمایا کہ یہ حرام ہے، یہ جانور مردار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں یہ بات واضح ہے کہ یہ غیر اللہ کے نام پہ کیا ہوا ہے؟ نامزد ہوا، کیونکہ اس سے غیر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اس لیے درگاہوں پہ اور بازاروں پہ جو جانور ذبح ہوتے ہیں وہ مردار ہیں، ان کا کھانا حرام ہے، اور ان سے جو لنگر پکتے ہیں اور جو دیگوں میں بریانیاں پکتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں کھاتے ہیں بیٹھ کے، وہ سب ناجائز اور کیا حرام۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت ہمیں کرنی ہے، اپنا اعتقاد اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پہ پختہ رکھیں، اور توحید پہ، اس وقت پہ، اور ختم نبوت کے عقیدے پہ میں قائم رہوں۔ ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے؟ ختم نبوت کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، اور اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی رسول اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہمیں اس پہ قائم رہنا ہے اور اس عقیدے پہ مرنا ہے۔ جس کا اس پر ایمان ہے وہ مسلمان ہے، اور جو شخص خدا نہ خواستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو آخری رسول مانتا ہے وہ کافر اور مرتد ہے۔ اس زمانے میں مرزا غلام احمد قادیانی کی جماعت کہ جو مرزے کو نبی مانتے ہیں وہ بغیر شک شبہ کافر ہے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا آخری رسول نہیں مانتے بلکہ مرزے کو وہ نبی مانتے ہیں۔ اس لیے اپنی توحید کو ہی پکا رکھنا ہے اور اپنی ختم نبوت پر ایمان کو پکا رکھنا ہے۔ یہ چیزیں آپ کے ساتھ قبر میں جانی چاہیے۔ اللہ کرے جب قبر میں ہوتے ہیں توحید اور ختم نبوت اور سنت کو ساتھ لے کے جائے۔ دیکھو یہ مال دولت ادھر ہی رہ جائے، یہ گھر، یہ گاڑیاں ادھر ہی رہ جائیں گی، یہ جو ہم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ سب یہاں رہ جائیں گے۔ لوگ کفن میں لپیٹیں گے اور قبر میں ڈال دیں گے۔ قبر میں کیا جائے گا؟ ایمان جائے گا، توحید جائے گی، سنت کا اعتقاد، ختم نبوت کا اعتقاد، آپ کی زندگی بھر کی نیکیاں، آپ کے اعمال آپ کے ساتھ قبر میں جائیں گے۔ آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، اور اس کی حفاظت ہوگی ایمان کے حلقوں میں، اور ایمان کے حلقے یہی بیانات ہیں، یہی صحبت ہے۔ یاد رکھنا کہ اگر ایمان میں مرنا چاہتے ہو موت تک بیان کی پابندی کرنی ہوگی اور صحبت کی۔ کیوں؟ کیونکہ دین بغیر صحبت کے نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان کی صحبت میں اختیار کرو۔
بہت سارے لوگوں کو پتا ہے کہ نماز فرض ہے. مسجد میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ پورے محلے کو پتا ہے کہ نماز فرض ہے. اگر پورا محلہ نماز پڑھنے آ جائے تو شاید مسجد میں جگہ بھی نہیں ہوگی. لیکن آتے کتنے؟ 300-400 ہوتی ہے. تو کیا جو نہیں آ رہے کیا ان کو نہیں پتا فرض ہے؟ پتا ہے. عمل کی توفیق جب ملتی ہے جب آپ صحبت سے کرتے ہیں. جب آپ بیانات کی پابندی کریں گے بڑے بڑے گناہ چھوٹے آسان ہو جائیں گے. یہ گرل فرینڈ نہیں چھٹتی نا، یہ بھی چھٹ جائے گی. اگر کوئی زنا مبتلا ہے اس سے زنا بھی چھوٹ جائے گا انشاءاللہ. لیکن اگر بیانات میں نہیں آئیں گے، اللہ والوں کی علماء کی صحبت نہیں لیں گے، تو چاہے دین کو انٹرنیٹ پہ جتنا سرچ کر لیں، جتنا مطالعہ کر لیں، عمل کی توفیق نہیں ہوگی. مولانا حکیم اختر حسن صاحب پر اللہ کی مغفرت فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے گنہگار دو طرح کے. کیا؟ ایک گنہگار وہ ہے کہ جو اللہ والوں سے دور ہے، جو کسی بیان میں نہیں آتا. وہ ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم کسی بیان میں جائیں یا کسی عالم کے پاس جائیں، ہم تو اپنی زندگی گزاریں گے آزاد جیسے ہم چاہیں گے. ایسے لوگوں کو گناہوں سے توبہ کی توفیق نہیں ملتی، کیونکہ ان کو بھی بتانے والا ہی نہیں ہے کہ تم نے رات جو گناہ کیے یا یہ گناہ ہے. وہ تو اپنی زندگی میں بالکل مست ہے، وہ آتے ہی نہیں ہے صحبت میں کہ جہاں کو پتہ لگے بھائی گناہ کیا ہے. اور ایک گنہگار وہ ہیں کہ وہ گناہ تو کرتے ہیں لیکن اللہ والوں کی صحبت میں بھی آتے ہیں. حکیم اختر صاحب فرماتے تھے ان کو توبہ کی توفیق مل جاتی. کیوں؟ اگر جھوٹ بولا ہے، بیان میں آیا تو احساس ہو گیا جھوٹ بولا ہے، توبہ کر لی. پھر غلطی ہوئی پھر توبہ کر لی. اگر نماز چھوڑی ہے، بیان میں آیا، پھر احساس ہو گیا کہ یار اب تو میں نماز پابندی سے پڑھوں گا، اب وہ اس تک ادا کر لی. پھر غلطی ہوئی پھر توبہ کر لی. بیان میں کیا آ ہے؟ ٹیوننگ ہو رہی ہے نا بھائی. جس بائک کی ٹیوننگ ہوتی ہے چلتی رہتی ہے، اسکین ہوتی ہے، وہ آخر میں ختم ہو جاتی ہے. بھائی بد نظری ہوگی، نامحرم عورت کو دیکھ لیا، اس سے باتیں کر لی، بیان میں آئے، احساس ہو گیا کہ یار یہ اسی میں غلط کام کیا تھا، اللہ سے دل میں کیا کہ معافی مانگنی کہ اب نہیں کروں گا. پھر غلطی ہو گئی، پھر توبہ کی توفیق مل گئی، بیان میں آئے. تو یہ توبہ کی توفیق بالکل نہیں ہے، کیونکہ بیان میں آنے سے مل رہی ہے. کس سے مل رہی ہے؟ اب بات لوگ سوچتے ہیں ہمارا بیان میں جانے کا فائدہ کیا ہے جمعرات کے دن؟ گناہ تو ویسے ہی کر رہے ہیں، گناہ تو ویسے ہی کر رہے ہیں نا. اگر آپ سے گناہ نہیں بھی چھوٹتے تو آپ جمعرات کے بیان میں آتے رہے. جب آپ آتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کر لیں گے کہ یہ میرا بندہ یہ میرا بندہ میری بات سننے کے لیے تو آتے ہیں، اللہ رسول کی بات سننے کے لیے تو آتے ہیں. ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیں گے. اور بیان سننے سے اور ماحول میں آ کے سننے سے، یہاں صرف نیٹ پہ سننے سے کام نہیں ہوگا. نیٹ پہ تو وہ سنتے ہیں جو یہاں آ نہیں سکتے، یا خواتین ہیں جو مجبور ہیں، دور ہے. اصل جو لوگ قریب ہیں ان کو یہاں آنا چاہیے. جب آپ یہاں آ کے بیان کریں گے، صحبت کریں گے، یہ فرشتوں والا مول ہے، وہ لوگ گناہ چھوٹ جائیں گے جو آپ سمجھتے تھے کہ پہاڑ کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ ایسے دلدلوں سے حساب دے دیں گے کہ جس کے بارے میں آپ کا تصور نہیں ہوگا. خاص کر جو عشق عاشقی والے ہوتے ہیں 10-10 سال سے افیئرس چل رہے ہوتے ہیں، وہ خود بھی چاہتے ہیں چھوڑ دیں، لیکن بیان کی شکل ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ولی بنا لیتے ہیں. اور یاد رکھنا کہ ولی بننے کے لیے دیر نہیں لگتی، ولی بننے میں لمحے لگتے ہیں کہ آپ اللہ سے معافی مانگ لیں گے. اللہ جتنے کبیرہ گناہ کے صغیرہ سب سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد نہ میرے عورت کو نہ دیکھوں گا، نہ اس سے بات کروں گا، نہ غیبت کروں گا، نہ گانا سنوں گا، نہ جھوٹ بولوں گا، نہ حرام کھاؤں گا. بس آپ کو پکی توبہ کرتا ہوں اور آئندہ بچوں گا، آپ مجھے بچنے کی توفیق دیں. یہ آدمی ولی بن گیا. کیا بن گیا؟ آج کے بعد داڑھی نہیں بولتا ہوں، یہ کیا بن گیا؟ ابھی بن گیا. پھر انسان ہے، نفس لگا ہوا ہے، شیطان لگا ہوا ہے، ماحول آلود ہے، پھر کوئی گناہ ہو گیا تو یہ نہ سمجھے یار اب کیا ضرورت ہے یار، تو پھر گناہ ہی. پھر توبہ کرے، پھر گناہ ہوا پھر توبہ کرے کہ توبہ کے عمل کو نہ چھوڑے. گرتے ہیں شاہ سواری میدان میں. کیا گرتے ہیں؟ شاہ سواری میدان میں. توبہ کے اوپر جب جاؤ ہو جاتی ہے غلطیاں، ہم بھی انسان ہیں، ہم سے بھی ہو جاتی ہے، ہم فرشتے نہیں ہیں. لیکن توبہ کا دروازہ اللہ نے کھولا ہوا ہے. گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرو. اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے پسند ہیں.
اور جو اپنے آپ کو مستقبل سمجھتے ہیں کہ جی ہم کیوں معافی مانگے اور گناہوں پہ اڑے رہتے ہیں کہ ہم توبہ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری بات بتاتا ہوں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. التائب من الذنب، توبہ کرنے والا گناہوں سے، توبہ کرنے والا گناہ سے، کمن لا ذنب لہ، اس شخص کی طرح ہے جس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں. ایک آدمی نے کبھی ابھی گناہ کیے صغیرہ، اسے اللہ سے سچی معافی مانگ لی، اب یہ اس شخص کی طرح ہے جس نے زندگی میں کبھی گناہ ہی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کو توبہ پسند ہے. اللہ تعالیٰ میں سچی توبہ نصیب فرمائے. اس وقت جو سندھ میں سیلاب آیا، بلوچستان میں اور کراچی میں جو بارش خطرناک ہو رہی ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے. عذاب اسے ہی کہتے ہیں کہ جس سے آپ پریشان ہو جائیں، جس سے مخلوق پریشان، لوگ مر رہے ہیں، جانور بہ گئے، لوگوں کے گھر ڈوب گئے، بلڈنگ کی گر گئی، لوگ کرنٹ لگ کے مر گئے. یہ اللہ کا عذاب ہے اور یہ خالصتاً ہمارے گناہوں کی وجہ سے. اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم سب استغفار کی کثرت کریں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں وما کان اللہ لیعذبہم وہم یستغفرون. سورہ انفال میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو، ایسے لوگوں کو عذاب نہیں دیتے جو استغفار کرتے ہیں. استغفار کرنے سے گناہ معاف ہوں گے اور اللہ میں اپنے عذابوں سے محفوظ رکھے گا. کثرت سے خود بھی استغفار کریں، گھر والوں کو کہیں گے سب استغفار کریں تاکہ ہم ہر قسم کی آفات سے دنیا میں محفوظ رہیں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ محفوظ رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین ولاقب الطقین. اللہم صلی وسلم علی النبی وبارک وسلم وسلم. آج طبیعت تھوڑی ناساز ہے، آپ دعا فرمائیں اللہ کو صحت شفا عطا فرمائے. حضرت والی صاحب کا ڈائلسس بھی عافیت سے اللہ مکمل سے شفا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے بعض تصویر قبول کرے. اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو سینے کے ہاتھ برابر ہاتھ لا دے، ایسے لا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں سچی توبہ کی توفیق دے. یا اللہ میرے بھی اور ہم سب کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہ معاف کر دے اور آئندہ زندگی اپنے دین اور اپنی منشا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وسلم.